بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ جو جنگ نظر آ رہی ہے اس وقت ہوتی ہوئی، اور بلکہ اس کا سلسلہ جو ان سے 8 مہینے پہلے سے آغاز ہو گیا تھا، جب پہلے ایران پر حملہ کیا گیا اور کافی نقصان ایران کو دیا۔ اس کے بعد ایران نے اپنی تیاری کر لی تھی کہ میں نے کس طریقے سے ان سے نپٹنا ہے، اور جس کی امید نہ امریکہ کو تھی، نہ اسرائیل کو تھی، اور نہ دنیا کے اور ملکوں کو تھی کہ ایران اب اس کا جواب کیا دے گا۔ وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ سپر پاور کے ساتھ ہم ساتھ جڑے رہیں گے تو ہماری بھی عافیت ہے اس میں، اور ہم لوگ بھی بچے رہیں گے، اور ہمیں ہمارے تحفظ جو ان سے ہے یہ کریں گے۔ لیکن ایسا نہ ہوا۔ بات یہ ہے کہ نہ تو تیل کا ایک اتنا بڑا ایشو ہے، اور نہ ہی اب نئے ہرمز کو کھلوانے کا ایشو ہے۔ بات یہ ہے کہ اب نئے ہرمز کو بند کرانے کا پہ توجہ تھی کہ یہ کس طرح سے بند ہو جائے، اور وہ انہوں نے بند کروا لی۔ بند کرانے کا مقصد یہ تھا کہ جو آئل ان لوگوں کے پاس موجود ہے، تیل ان کے پاس موجود ہے وینزویلا کا اور نائجیریا کا اور مختلف ملکوں کا، جہاں جہاں ان لوگوں کے قبضے ہیں، جہاں پہ ان کے پاس سورسز ہیں، جو ان کے ہاتھ میں ہے تیل، اس کو بیچنے کا ایشو ہے، نہ کہ ایرانی تیل یا عرب ممالک کا تیل جو ان سے ہے وہ ان کو چاہیے تھا۔ وہ تو عرب ممالک سے جو پیسے لینے تھے $6 ٹریلین، وہ تو پہلے لے لیے تھے پچھلے سال انہوں نے۔ اب ان کے پاس تھا کچھ نہیں، اور وہ وہاں بیس بنائی اسی لیے گئی تھی کہ یہاں سے ہم حملہ کریں گے اور ایران اس کے اوپر ان بیسوں پہ حملہ کرے گا، اور اس کا نقصان جو ان سے ہے ان عرب ممالک کو ہونا ہے۔ اب جو بھی نقصان ہوا، ان کی معیشت تباہ ہوئی، جتنا وہ عرب ممالک کا ہوا۔ پھر عرب ممالک نے الٹے سیدھے فیصلے کیے، جیسے کہ ابوظہبی نے بہت ہی بیوقوفانہ اور الٹا فیصلہ کیا، جو جس پلڑے میں جا کے وہ بیٹھے ہیں اس سے نظر آ گیا، جو الزامات لوگ لگاتے تھے کہ یہ انہی کا بنایا ہوا ملک ہے، اور وہی ہوا۔ وہ ان کے ساتھ مل گئے۔ آج دبئی میں، ابوظہبی کے مختلف جگہوں پر اسرائیلی لوگ جو ان سے وہاں موجود ہیں، وہ ان کے دفاتر میں بھی کام کر رہے ہیں، اور فوج بھی جو ان کی وہاں گھوم رہی ہے۔ اسلحہ آ گیا ان کے پاس بے تحاشا، اور اس کا نقصان کیا ہوگا؟ وہ نقصان ابوظہبی کو نقصان ہوگا، نہ اسرائیلیوں کو نقصان ہونا، نہ دوسروں کو ہونا ہے۔ عرب ممالک جو ان سے ہیں 2 حصے میں بٹ گئے ہیں۔ 6 ممالک جو ان سے ہیں وہ ایک طرف ہیں، جو آپس میں انہوں نے عقل مندی کا اظہار کیا کہ وہ ایران کے ساتھ جو ان سے شاید وہ اتحاد کر لیں، اور لیکن کچھ 3-4 ممالک ایسے ہیں جو اسرائیل کے یا امریکہ کے پلڑے میں ہیں۔ امریکہ جو سے ہے اس جنگ سے باہر نکلنا چاہتا ہے، لیکن اب وہ نکل نہیں سکتا۔ یہ ہم لوگوں کی رائے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس گیم کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہو سارا، لیکن یہ ہے کہ جس مسائل کا شکار اس وقت امریکہ ہوا ہے، اندرونی اور بیرونی طور پہ، اندرونی طور پہ امریکہ بہت کمزور ہوا ہے کہ جو صدر ٹرمپ ہیں وہ اپنی مقبولیت جو ان سی ہے وہ امریکہ میں کھو گئے ہیں، بلکہ دنیا بھر میں کھو لی ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو امریکہ کا ایک رعب تھا پوری دنیا معاف کیجیے گا، میرا سر میں گلا بھی خراب ہے، اور میں کچھ دن سے بیمار بھی تھا، تو میں پروگرام بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ جو اس وقت امریکہ اپنی مقبولیت کھو بیٹھا ہے دنیا میں۔ آج چھوٹے چھوٹے ملک بھی جو ان سے آنکھیں دکھا رہے ہیں، ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا کرتا تھا۔ امریکہ کا یہ کہنا ہی کافی ہوتا تھا۔ آج چائنا بھی تیار ہو گیا ہے مقابلے پہ آنے کے لیے، رشیا تو پہلے ہی تیار تھا، اور ایران نے وہ کر دکھایا جو بہت عرصے سے کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ نارتھ کوریا کا ایک رعب ضرور تھا، لیکن نارتھ کوریا نے ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی تھی، کوئی ایسا مقابلہ نہیں کیا تھا جو ایران نے مقابلہ کیا، اور مقابلہ کر کے دکھا بھی دیا۔ جیسے ابھی حال ہی میں جو F-5 طیارے نے کویت کے اندر جو اٹیک کیا، اور وہ ایک پرانا 60 سال پرانا جہاز نے ایک اتنا نقصان پہنچا دیا کہ امریکہ خود حیران رہ گیا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اس تو طیارے کی پہنچ نہیں تھی وہاں سے واپس آنے کی، اتنا تیل ہی نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ ہی وہ واپس بھی آ گیا اسی تیل کے اوپر۔ یہ حیران کن بات تھی۔ اس طرح سے بہت سارے ہی واقعات جو سے ابھی آپ آگے بھی دیکھیں گے،
اور ایران جو سے ہے وہ اپنی پوری تیاری میں ہے، اور اس کی ایران خالی اپنی تیاری پہ نہیں ہے، ایران کی بیک پہ کچھ ممالک ہیں جس طرح کہ چائنا اور رشیا اور بہت سارے ممالک ہیں، تو ان کی شے کے اوپر ایران نے آج وہ کر دیا کہ جو امریکہ کے لیے ایک بہت ہی مشکل ہوگا۔ یہ اگلے 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے بہت عام ہے، کوئی نہ کوئی واقعہ ہونے والا ہے، اور واقعات بڑے ہوں گے، اور جنگ کا خطرہ ہے کہ دوبارہ شروع ہوگی۔ یہ جنگ کئی دفعہ رکے گی، کئی دفعہ ہوگی، لیکن یہ ورلڈ وار 3 کا آغاز ایک دن ہونا ہی ہے، اور وہ ہو کے رہے گا۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔